69. شکریہ چیئرمین صاحب. اچھا ہوا کہ موقع مل گیا, کچھ لوگ موجود ہیں, ورنہ مجھے بھی ایسا لگتا کہ شاید ہائیڈ پارک میں اسپیچ کر رہی ہوں. بہت شکریہ مگر آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں کچھ کہہ سکوں اس بجٹ اور آج کے حالات کے حوالے سے. جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا افسوس کرنا چاہوں گی جو کہ اس پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں, اور جو سخت علیل ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے. اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اس فورم کی وساطت سے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اس وقت سپورٹ کیا ہے, ڈاکٹرز, نرسز اور جینیٹرز, گروسری سٹور والے, اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اس وقت مشکل حالات میں جب کہ لوگوں کو ضرورت تھی انہوں نے ہماری مدد کی, اور ہمیں ان کا شکر گزار رہنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے پاکستانیوں کو مدد کی. اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل دنیا کی اکانومی اس وقت ریسیشن میں گئی ہوئی ہے, اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مطابق اتنا زیادہ ریسیشن 1930 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے. یعنی کہ دوسری صدی میں آ کے آپ کو یہ دوبارہ آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. تو یہ ایک صدی میں ایک دفعہ ہی ایسے مشکل حالات کوئی دیکھ پاتا ہے شاید جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ مائنس میں گئی ہے بڑی بڑی کنٹریز کی, چاہے وہ یو ایس ہو, یو کے ہو یا اور بڑی کنٹریز ہوں جن کو ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں. پاکستان آلریڈی نیچے گیا ہوا تھا اکنامک کنڈیشن میں, تحفہ ہمیں ادھر سے ملا تھا, سہ ہم رہے تھے, کوشش کر رہے تھے. پرائم منسٹر عمران خان نے کوشش کی کرپشن سے نجات دلانے کی, انہوں نے کوشش کی کہ اکنامک کوئی ریفارمز لے کے آئیں کہ کسی طرح سے ہم ان مشکلات سے نکل سکیں, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایک ہفتہ رہ گیا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر جاتے. ان حالات سے نکالا, اور اس کے بعد جب ہم نکل رہے تھے اور دوسرا بجٹ پیش ہونے سے کوئی 3-4 مہینے پہلے کووڈ-19 ایک پینڈیمک پوری دنیا پہ چھا گئی, اور اس کا اندھیرا آج بھی موجود ہے. ہمیں نہیں پتہ کیونکہ کووڈ-19 کا ابھی تک کوئی علاج نہیں نکلا ہے, مگر ہم مختلف طریقوں سے میسیجز دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے, سوشل میڈیا پہ, ٹیلی فون پہ, ہر طرح سے بتایا گیا کہ اس بیماری سے بچنے کی کیا طریقے ہیں. احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہے, اور اسی لیے احتیاط کے اوپر بہت زور دیا گیا. مگر یہاں پہ گلے ہیں, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. ہر بات پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ, آپ نااہل ہیں, آپ ناقابل ہیں, اس لیے کہ ان کو خوف ہے, ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان ایک ریولیوشنری لیڈر ہے. وہ ایک ایسا لیڈر ہے جس نے 23 سال تک جدوجہد کی ہے, اس ملک کے عوام کو بہتر زندگی دینے کے وعدہ کیا ہے, اور وہ سچا مومن مسلمان آدمی ہے, اور وہ یہ وعدہ پورا کرے گا انشاءاللہ. اور ہم ان کے ایجنٹس آف چینج ہیں. ہم خواتین جو آج یہاں بیٹھی ہیں آخری وقت تک اسمبلی کے اجلاس میں, ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح بات بتائیں اور یہ دکھائیں کہ ہم ایکٹیولی انوالوڈ ہیں, چاہے ہم ریزرو سیٹ پہ ہی موجود ہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو اس طرف لے کے جائیں کہ جو ایک اچھا اور بہتر پاکستان اور ایک نیا پاکستان بنے. نیا پاکستان سے خدا نخواستہ عمران خان کا یا ان کی پارٹی کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ نیا پاکستان کوئی اور پاکستان ہوگا, بلکہ نیا پاکستان وہ پاکستان ہوگا جس کا خواب قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور جو ہم اس کو بنا کے چھوڑیں گے. اچھا جی, کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی سندھ جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری ان کے کو چیئر پرسنز ہیں, اور بلاول کو تو میں اتنا کچھ نہیں کہنا چاہتی, بیچارہ چھوٹا بچہ ہے اور سیکھ رہا ہے, سیاست میں آ رہا ہے. مگر زرداری صاحب کی جب لوگ بڑے بڑے قلابیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو میرے دل کو ایک تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ میں کراچی کی رہنے والی ہوں, میں سندھ کی ریپرزینٹیٹیو ہوں, اور ہم نے سندھ کے حالات دیکھے ہیں کہ سندھ
پہ گئے ہیں ہم لوگ شہروں میں اور گاؤں میں اور علاقوں میں, اور وہاں کے بچوں اور غریبوں اور ان کی جلسوں میں ٹھنڈ میں ہم جب جاتے تھے, ان کے بچے اور ان کے لوگ ننگے پیر کھڑے ہوئے ہوتے تھے, ان کے پاس تن ڈھانپنے کے کپڑے نہیں ہیں. آج بھی سینکڑوں بچہ جو ہے وہ تھر میں مارا جا رہا ہے. اور پچھلے جو وہاں کے چیف منسٹر تھے سندھ کے, انہوں نے صاف کہا تھا کہ یہ تو مرتے ہیں بچے, تو کیا ہوا, کسی کا بچے کو بخار ہو جائے تیز, میرے بچے کو بخار ہو جائے, میں پوری رات نہیں سو سکتی, کئی دن دعائیں مانگوں گی. ہر ماں یہی کرتی ہے. اور آپ کسی کی ماؤں کے بچوں کے مرنے کے بارے میں آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہر دفعہ بچے مر جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. ہم بچوں کو مرنے نہیں دیں گے. اور ہم سندھ کی حکومت سے احتجاج کرتے ہیں کہ جہاں ان کے چیئرمین, کو چیئرمین بلاول بھٹو, جو کہ ہیومن رائٹس کے چیئر پرسن ہیں, ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں, وہ ایک آنکھ اپنی سندھ کی طرف ڈالیں اور دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کا کیا حشر ہوا ہے, کیا حال ہے وہاں پر انسانوں کا. وہاں پر ویمن کو کوئی رائٹس نہیں ہیں. ویمن کی جو جتنے بھی فنڈز آئے ویمن کے پچھلے 15 سال کے اندر, 12 سال کے اندر, وہ سارے فنڈز آڈٹ نہیں ہوئے, ایک فنڈ بھی آڈٹ نہیں ہوا. ویمن کو کوئی رائٹس نہیں ہیں. ویمن کی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اتنی ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں, جتنے بھی ٹریننگ پروگرامز کیے وہ سب جھوٹے ہیں اور ان کا آڈٹ ہونا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جب یہ الیکشنز کے زمانے میں بڑی بڑی گاڑیاں بلاول ہاؤس کے اندر, جو ان کے جو سر کے تاج اور جن کو پہنائے گئے سونے کے تاج, میں ان کا نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ واپس جواب دینے نہیں آ سکتے, مگر انہوں نے کئی گاڑیاں کھڑی کیں اپنی اپنی تصویریں لگا کر. کہاں سے آئیں وہ نئی برانڈ نیو کرولاز, کہاں سے آئیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں, اور کہاں چلی جاتی ہیں وہ بڑی گاڑیاں؟ ان کے گھروں کے اندر. ان کے آج بھی نائب قاصد اور قاصد جو ہیں وہ ان کے گھروں میں کوکس ہیں, وہ ان کے گھروں میں ڈرائیورز, پرسنل ڈرائیورز کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تنخواہیں وہ حکومت سے لیتے ہیں. خدا کے واسطے اس کا نوٹس لیا جائے. یہاں آج بھی بہت سارے دوسری حکومتی ریپرزینٹیٹیوز, یہ جو اپوزیشن کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو پہلے حکومت میں رہ چکے, ان کے گھروں کے اندر آج بھی نائب قاصد جو ہیں وہ گورنمنٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ ان کو پے کر رہی ہے. دس از ناٹ فیئر. بہت تھوڑا سا ٹائم مت دیجیے خدا کے واسطے, بالکل ختم ہو رہا ہے اجلاس, تو 5-6 منٹ تو میں لوں گی. 6 منٹ میڈم. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ شروع کیا گیا, مگر وہ ایک پولیٹیکل انٹینشنز کے ساتھ اس کو یوز کیا گیا, کرپشن اس کے ساتھ کی گئی, اسی لیے احساس پروگرام انٹروڈیوس کیا گیا. احساس پروگرام میں عمران خان کا نام نہیں ہے. احساس پروگرام میں عمران خان کی والدہ کا یا ان کی بہن کا یا اسی رشتہ دار کا نام نہیں ہے. احساس پروگرام احساس ہے جو دل سے نکلتا ہے اور تمام پاکستانیوں کے لیے ہے, تمام پاکستانیوں کے ویلفیئر کے لیے ہے, چاہے وہ بوڑھے ہوں, چاہے جوان ہوں, چاہے اپاہج ہوں, چاہے وہ غریب ہوں. غریب طبقے کے لیے یہ بنایا گیا ہے پروگرام. اور دیکھیے یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے, اس بجٹ میں بہت ساری غلطیاں لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی, مگر آپ حالات دیکھیے کہ ریسیشن ہے, بری حالت ہے, صرف پاکستان میں ہی نہیں. پاکستان تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری اپنے آپ کو خود ہی ایکنالج کرا چکا ہے بھٹو کے زمانے میں, جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے ایکنالج کیا تھا کہ وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. خدا کے واسطے ہم نے اس کو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے نکال کے فرسٹ ورلڈ کنٹری بنانا ہے انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں, اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. مجھے پلیز 1 منٹ اور دیجیے. کراچی کے بارے میں, کراچی کی پلائٹ کے بارے میں صرف ایک شعر کہنا چاہتی ہوں. یہ کہا تو کسی اور شہر کے بارے میں تھا, مگر میں اس کو کراچی سے منسوب کروں گی. کراچی جو ایک شہر تھا دنیا میں انتخاب رہتے تھے, جہاں منتخب سب روزگار کے, اس کا کیا حال کیا اس کراچی کا. کراچی جہاں کی میں باسی ہوں, جہاں کا سب سے زیادہ پرسنٹیج آپ کا جو ریونیو ہے پاکستان کو چلانے کے لیے اور لاہور کو گارڈن بنانے کے لیے, وہ کراچی سے آیا, اور کراچی کا ستیہ ناش کر دیا. نہ وہاں کوئی کچرا اٹھانے والا ہے, نہ وہاں پانی ہے, نہ وہاں کوئی مطلب غربت کا عالم ہے. ہر پاکٹ کے اندر کچی آبادیوں کو انہوں نے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہر کچی آبادی کو انہوں نے فارملائز کر دیا اور ان کو لیگلائز کر دیا تاکہ گھر نہ بنا کے دینے پڑیں. عمران خان نے وعدہ کیا ہے غریبوں کو گھر بنا کے دینے کا, اور آہستہ آہستہ 10-15 سال کے اندر وہ اس گھر کی قسطیں دے کے اس کے مالک بن سکتے ہیں.
تھینک یو جی. پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا. روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کر کے ان کو سڑکوں پہ لا کے چھوڑ دیا غریبوں کو. شکریہ ان میڈم کو صاحب. ہسپتال, کوئی ہسپتال نہیں. اور یہ جس کی بات کرتے ہیں این آئی سی وی ڈی ایک ایسا ادارہ ہے جو لوکل فنڈنگ سے, جو کہ پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز ہے, جس میں صرف سندھ حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. شکریہ اور جی. اچھا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آیا ہے. Thank you. انشاءاللہ ہم اس کی ذمہ داری شکریہ. لیں گے اور دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے انسٹیٹیوشن. شکریہ جی. تھینک یو. تھینک یو جی. اور اچھا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آیا ہے. Thank you. انشاءاللہ ہم اس کی ذمہ داری شکریہ. لیں گے اور دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے انسٹیٹیوشن. شکریہ جی. تھینک یو.